دیکھیے کسی ڈیولپنگ کنٹری میں جہاں وسائل کی کمی ہوتی ہے اور رول آف لاء کو نافذ کرنے میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہمیشہ سنگین رہتا ہے، نارمل حالات میں بھی۔ اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں نارمل حالات کبھی یاد نہیں پڑتے کہ کبھی تھے، ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بحران رہتا ہے۔ اور آج کل جو بحران ہے وہ اس جیسا بحران تو غالباً بہت سے ممالک نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہماری تاریخ میں بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک قسم کی خانہ جنگی جاری ہے، ایک چیلنج ہے ریاست کو، اور ریاست کی ریٹ جو ہے وہ بہت محدود ہو گئی ہے۔ جب ریاست کی ریٹ محدود ہو جائے اور قانون کی عملداری میں نقائص پیدا ہو جائیں اور ہر جانے لگے تو ظاہر ہے کہ عوام کی زندگی میں اس سے متاثر ہوتی ہے اور ریاست کی سلامتی خطرے میں ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے میں جو ایکسٹرا آرڈنری کوشش کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکثر اوقات ممکن نہیں ہوتی۔ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ انسانی حقوق کے مسائل ہر ملک میں ہیں، یعنی کوئی ملک ایسا نہیں ہے دعویٰ کر سکے، کہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں انسانی حقوق کا احترام زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر انسانی حقوق کی پامالی ہو یا اس کا انکار کیا جائے تو اس کے ریڈریس کے میکینزم کیا ہیں، مداوع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اور مداوع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست مضبوط ہو اور اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہوں وہ اپنی جگہ قائم ہوں اور وہ مؤثر طریقے پر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہمارے ہاں جس قسم کے حالات رہے ہیں اور جو سیاسی ہماری بے راہ روی رہی ہے اس کی وجہ سے تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں بہت کمزور ہو گئے ہیں، خواہ وہ عدالتی نظام ہو، خواہ وہ پولیس کا نظام ہو، خواہ وہ ویسے بھائی چارے کی بات ہو، خواہ وہ تعلیم کا نظام ہو۔ تو جب تمام ادارے مضمحل ہو جائیں تو پھر مداوع نہیں ہو سکتا، اور جب مداوع نہیں ہو سکتا تو انسانی حقوق پامال کرنے والوں کو شہ مل جاتی ہے، وہ پھر ایمبولڈن ہو جاتے ہیں کہ زیادہ ڈٹائی سے اپنا کام کر سکیں۔ تو یہ مسئلہ پاکستان میں ہے۔ دیکھیے جب انسانی حقوق سے انکار کیا جائے تو زد اسی پہ پڑتی ہے جو زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ آپ معاشی طور پہ بھی ہو سکتے ہیں، کمزور آپ عقلیت میں ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کمزور آپ عقیدے کی بنا پر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں پاکستان میں، چونکہ اس وقت یلغار ایک عقیدے کی بنیاد پر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو عقیدے کی وجہ سے جو مظلوم ہوتے ہیں ان پہ بار بڑھ جاتا ہے۔ تو انسانی حقوق کی پامالی اب دیکھیے عورتوں کے ساتھ بڑے مسائل میں ہو رہے ہیں، کاروکاری کا سلسلہ جاری ہے، غیرت کے نام پہ ماری جاتی ہیں، یہ بھی ہے۔ پھر لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ آدمی گھر سے جائے گا تو واپس آئے گا۔ یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن چونکہ عقیدے کی لڑائی ہو رہی ہے تو عقیدے کے جو کمزور ہیں یا کم تعداد میں ہیں ان کے مسائل جو ہیں پہلے سے بہت بڑھ گئے ہیں، اور اس پہ خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ نارمل حالات سے زیادہ ریاست فعال ہو، اس سے زیادہ ریاست مستعد ہو، اس سے زیادہ اس کے جو قانونی ادارے ہیں لا اینڈ آرڈر کو کام کر سکیں، تب جا کے وہ سنبھالا جا سکتا ہے۔ اس میں کوشش تو کچھ ہو رہی ہے، لیکن پچھلے دو سالوں سے کوشش کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ہماری تعمیر میں خرابی مضمر تھی، اور ہم اصل میں خمیازہ بھگت رہے ہیں ایک مذہب کے نام پہ ریاست بنانے کا۔ جب آپ مذہب کے نام پہ ریاست بنائیں گے تو ضرور اس میں پھر مذہبی بنیاد پہ لوگ تقسیم ہو جائیں گے، اور یہ وارننگ دی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ اس سے آپ مذہب کی بنیاد پہ لوگ تقسیم کریں گے، پہلے مسلم غیر مسلم تقسیم ہوں گے، پھر مسلمان تقسیم ہوں گے، پھر فرقے بنیں گے۔ تو آج کل ہمارے ہاں جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، وہ عقیدے کی بنیاد پہ بالکل پارا ہو چکا ہے، اور اس میں جو جنہیں غیر مسلم کہا جاتا ہے یا اقلیت کہا جاتا ہے، یہ اپنی سوچ کی بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ تراکیب صحیح ہیں، کیونکہ پاکستان کے سب شہری ہوتے ہیں،
تو ہم نے شہریوں میں جب تقسیم کرنا شروع کیا اور تمیز کرنا شروع کیا تو اس سے بہت حالات خراب ہو گئے، اور اسی واسطے ہماری نظر میں یہ پاکستان کے اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو فرقہ واریت کا جو زہر ہے وہ بہت دور تک پھیل چکا ہے، اور اس کی بنیاد بچپن میں پڑ جاتی ہے۔ بچپن میں جو ٹیکسٹ بکس پڑھائی جاتی ہیں، جو مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے، جو فرق کیا جاتا ہے، اور پھر جب یہ معلوم ہو کہ ریاست اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو لوگ اس کو منافع کاروبار سمجھتے ہیں اور ریاست کی اس پالیسی کو اپنے معاملات حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی مظالم کیے جاتے ہیں عقیدے کی بنیاد پہ، اس کے تہہ میں کوئی اکنامک کمپٹیشن ہوتا ہے، کبھی کسی کو جائیداد چاہیے ہوتی ہے، کسی کی دکان پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، کوئی مقابلہ ہوتا ہے، تو اس میں نوکری چاہیے کسی کی، تو پھر دیواریں اور حدیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے آگے نہیں آ سکتے، آپ اس کالج میں نہیں پڑھ سکتے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، اور پھر وہ جیسا آپ نے کہا کہ عامة الناس میں بھی وہ رواداری کا جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا معیار نیچے ہوتے برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب جب کہ ہمارے ملک میں تشدد کی لہر آئی ہوئی ہے کہ گفتگو نہیں کرتے، ریزن نہیں ہے، دلیل نہیں دیتے، یا تلوار چلاتے ہیں یا گولی مارتے ہیں یا بم ایکسپلوڈ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اور اس میں کا بھی ایک عقیدے کا ایک پہلو ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے یہ شورش شروع ہوئی ہے اس وقت سے عقیدے کی بنیاد پہ بھی تشدد میں بہت اضافہ ہو گیا، بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس کی بہت سی وجوہات کی جا سکتی ہیں۔ جو بھی حکومت ہوتی ہے یا جو نظام ہوتا ہے اس کے پیرلل سپورٹ کیا ہوتی ہیں، نہیں؟ جو عرب ممالک میں اس وقت جو لہر آئی ہے اور دیر میں آئی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جو حکومت کے جو پلرز ہیں ان میں اور عوام میں فاصلہ بہت تھا۔ ہمارے ملک میں جو بہت سے لوگ جو کوآپٹ کر لیے گئے ہیں سسٹم میں، ان کے مفاد اس میں وابستہ ہو گیا ہے، اور ایک قسم کا ڈھکوسلا قائم کر دیا گیا ہے کہ لوگ شریک ہیں۔ تو اس وجہ سے دوسرے یہ کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں ان کے درمیان انصاف نہیں ہے۔ سول گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہے، سول سوسائٹی کو پوچھتا کوئی نہیں، اس کے لیے اسپیس نہیں دیتے، اور وہ جو مؤثر ادارے ہیں جن کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ابھی اپنے آپ کو تعصب سے آزاد نہیں کرا سکے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ابھی جو روش جو ہے بدلی نہیں ہے۔ اگر ملک میں حقیقی جمہوریت کی بنیاد ڈالی جائے، فیوڈل سسٹم سے کچھ نجات حاصل کی جائے اور لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے کہ ان کے مذہب کے معاملے میں، تو پھر ہماری حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ بڑا مشکل ہو گیا ہے ایک فرد کے لیے، لیکن جو کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جو نئی نسل آ رہی ہے، جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں رواداری کی تعلیم کو اہمیت دی جائے اور انہیں یہ سمجھایا جائے کہ انسان برابر ہیں، اور مسلمانوں کا تو مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، اور کوئی مشکل نہیں تھا خدا کے لیے سب کو ایک مذہب کا پابند کرنا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو وہ جب یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی تو پھر یہ دیکھیں گے کہ جبر کس طرح کر سکتے ہیں۔ نہیں، مذہب کے نام پہ جبر کی تو کہیں گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، اور ہماری تاریخ میں نہیں تھا۔ آخر ہم اس بر صغیر میں ہزارہ سال سے رہتے ہیں، تو یہ نہیں تھا، اور 1947 میں تھوڑا شروع ہوا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سیاسی مصلحتوں اور ضرورتوں کے تحت لوگوں نے اس کا سہارا لیا، یعنی پیسے کے لیے مذہب کو بدنام کیا، پیسے کے لیے پالیسیاں بنائیں، پیسے کے لیے قانون بنائے، اور ایسی فضا قائم کر دی ہے کہ اگر کوئی انسانی حقوق کی تنظیم یہ کہے کہ بھئی یہ ولنریبل لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، تو بجائے اس کے اس کی بات سنی جائے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یا یہ جیوز کے نمائندے ہیں یا مغرب کے نمائندے ہیں یا یہ قوم پرست نہیں ہیں، یہ پیٹریوٹک نہیں ہیں۔ تو ایسی جب گمراہی ہو جائے
تو مثال کے طور پر دیکھیے جب ہم بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں بھئی آپ کا 8 سال کا بچہ ہے، اس کو آپ اسکول بھیجیے، بجائے اس کے کہ آپ مشقت کراتے ہیں اور آپ گھر میں بیٹھ کے حقہ پیتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، بغاوت کروا یعنی اچھی بات کہنا جو ہے، کسی کو تلقین کرنا یا مشورہ دینا، اس کو سمجھتے ہیں ہمارے حق کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں بچوں سے مشقت نہ کرائیے، بچوں کو تعلیم دیجیے، ان کو اچھا انسان بننے دیجیے، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے رزق پہ لات مار رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی یہ جب گمراہ ہو جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس وقت تو حالات خراب ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اور کچھ خراب ہوں گے، کیونکہ ابھی یہ لہر جو ہے، مذہبی منافقت کی لہر جو ہے اوپر جا رہی ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی کسی قوم کا بھی مقدر ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ خراب رہے۔ بہت سی قوموں نے برے حالات دیکھے ہیں اور پھر وہ اس امتحان میں سے وہ صحیح ہو کر نکلتے ہیں۔ میری نظر میں ہمارے ملک کی آبادی کا جو بڑا حصہ ہے، بہت لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ آرام سے اپنی محنت کر کے روزی کماتے ہیں اور بڑی غربت میں بھی مطمئن رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو کمانڈنگ ہائٹس ہیں، خواہ وہ معیشت ہے، خواہ وہ سیاست ہے یا وہ اور پیشے ہیں، وہاں پہ ذرا لوگ جو ہیں اچھے نہیں ہیں اور وہ اپنے مقاصد کے لیے پورے عوام کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ذرا تھوڑا سا اگر ریاستی دباؤ میں اور جبر میں کمی آئے اور تھوڑی سی معیشت میں ذرا بہتری آئے، لوگوں کو تعلیم دی جائے، خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے، تو پھر ہمیں روک سکیں گے۔ ورنہ اس وقت تو یہ حالت ہے کہ وہ نفرت جو ریاست کی سطح پہ ہوتی تھی یا قانون کے طور پہ ہوتی تھی، اب سماج میں پھیل گئی ہے اور لوگ جو ہیں سوشل تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ بہت بہت شکریہ رحمان صاحب، آپ بڑے مصروف اسکیجول میں سے آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، آپ کا بہت شکر گزار ہیں ہم۔